explain the definition of an obedient wife? Does a wife have to agree? Does a wife have to agree with everything her husband says? میرا خیال یہ ہے کہ سوال کو الٹ دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ فرما بردار مرد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کا امن اسی پر منحصر ہے. اگر آپ دنیا میں امن، راحت، سکون، اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گھر ایک ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ گھر کو جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کو اس زاویے سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک فرینڈشپ ہے جس کو آپ نے لیگلائز کر لیا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہو. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے اور یہی غلط فہمی کا باعث بن رہا ہے. جب ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم آنے والی نسل کے لیے آغوش فراہم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بچہ ناتواں پیدا ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کئی برس میں جا کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے، پھر تعلیم تربیت کا محتاج ہوتا ہے، کہیں 10-15 سال 20 سال کی عمر میں جا کر شباب کو پہنچتا ہے، ارسطو افلاطون بنتا ہے. اس کے بعد کوئی 25-30 سال کے بعد کمر ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ نوبت بعض اوقات وہ آ جاتی ہے جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے، لِکَیْ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا. سب کچھ جان کے پھر نادان بچہ بن جاتا ہے. یہ پورا انسان ہے. اس پورے انسان کو پیدا کرنے، پرورش دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کا ادارہ قائم کیا ہے. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ رشتے قائم کیے جاتے، رشتوں کا احترام پیدا کیا جاتا، اس ادارے کو وفا پر استوار کیا جاتا، بدکاری کو ممنوع قرار دیا جاتا. یہ سب کچھ ایک انسان کی پرورش کے لیے کیا گیا ہے. یہ عبث نہیں ہے. یعنی وہ گھر بنے جس میں ایک مرد و عورت فیصلہ کریں کہ وہ زندگی بھر کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنی ساری محبتیں، سارے تعلقات، سارے جنسی دائیات کو اس دائرے میں محدود کریں گے. وہ فیصلہ کریں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ ماں اور باپ کا فریضہ انجام دیں گے. وہ فیصلہ کریں کہ وہ اب اپنی راتیں جاگ کر بھی اس کی پرورش کریں گے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ جو ادارہ وجود میں آتا ہے، انسٹیٹیوشن بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سربراہی کی ذمہ داری مرد پر ڈالی جائے. اور جیسے ہی ذمہ داری ڈالی ہے ایک دوسرا فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ اب کما کے تم لاؤ گے، اخراجات تم پورے کرو گے، تمام ذمہ داری تم اٹھاؤ گے. یہ انسٹیٹیوشن کو سمجھ کر شادی کرنی چاہیے. یہ در حقیقت اس ادارے کا نام ہے. کوئی ادارہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے. عورت کمائے، ملازمت کرے، وہ ایک ایک پائی اس کی ہے. اس پر گھر میں ایک پیسہ بھی دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری نہیں ہے، اپنی مرضی سے آپ جو چاہے کریں. ذمہ داری مرد پر ڈال کے اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے اور عورتوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس ادارے کو خراب نہ کرو، اس میں سرکشی اختیار نہ کرو، اس میں موافقت پیدا کرو. اور مرد سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ شورا کے طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے، رائے کے ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس ادارے کو قائم رکھے. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ادارے کو ادارے کے طور پر چلانا یہ ضروری تھا، ورنہ انسان کا بچہ بالکل بے یار و مددگار ہو کے رہ جاتا. تو یہ وجہ ہے. اس میں کبھی کبھی خواتین کی خدمت میں ادب سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ سرکشی اختیار نہ کریں.